درس نمبر 220 سورۃ البقرہ آیت نمبر 276۔ اللہ تعالیٰ سود نہ مٹاوے اور صدقہ نہ بداوے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ حرف کو ترجمہ: یمحق اللہ، اللہ مٹاوے، الربا سودنا، ویربی اور بداوے، الصدقات صدقانا، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب ناپسند کرے، کل کفار اثیم جڑو ناشکر و گناہ گار ہوئے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ سود نہ مٹاوے اور صدقہ نہ بداوے، اور اللہ ہر اس شخص نہ ناپسند کرے جڑو ناشکر و گناہ گار ہوئے۔ تشریح: اس آیت میں 3 گل بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سود نہ مٹاوے۔ نمبر 2، صدقہ نہ بداوے۔ نمبر 3، اللہ ہر اس آدمی نہ ناپسند کرے جڑو ناشکر و گناہ گار ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سود کی بے برکتی اور نقصان کی نشاندہی کی ہوئی ہے، اور دوسری طرف صدقہ کی برکت اور افادیت کو ذکر کی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ سود کو آخری نتیجہ یہ ہوئے کہ اس تے مال کٹے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ سود اگرچہ بہت ہو جائے، اس کو انجام کمی کی طرف ہو جائے۔ اگر ہم سودی نظام اور رواج پر غور کریں تو یہ حقیقت سامنے آوے کہ سود خور ہمیشہ ایک کو 10 بنان کا چکر میں اس قدر مصروف ہوئے کہ اس کا دل تے مجبوری کو احساس سے ختم ہو جائے، اس کا دل میں بے رحمی پیدا ہو جائے، اس نہ دوجنگا کنگاڑ ہون تے کچھ لینو دینو نہیں ہوتو بھی، اس نہ صرف 1 کا 10، 10 کا 100 اور 100 کا 1000 بنان کی فکر ہوئے۔ ایسا شخص کی زندگی میں راحت کا اسباب تو خوب لبیں، مگر وہ حقیقی راحت اور سکون تے محروم رہ گو۔ اس کا کوڑا معیشت کا اسباب تے جمع ہو جائے گا، لیکن وہ سکون، عافیت اور اطمینان تے محروم رہ گو۔ ایسا سود خوراں کو مال تباہ ہو جائے، اور اگر مال تباہ نہ بھی ہوئے تو آخرت کا نقصان اور ات کو وبال تو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 حقیقت بیان کی ہوئی ہیں جن کو ہم عقل کی روشنی میں اگر سمجھاں تو سمجھ میں نہیں آویں گی۔ جب کوئی گل ہمارا سامنے آوے تو ہم عقل کی بنیاد پر فیصلوں کرنے کی کوشش کریں، جبکہ ایک مومن کے سامنے کسی بھی گل کا آن ور اس کا ایمان کی بنیاد پر فیصلوں کرنا چاہیے۔ عقل کہے کہ سود تے مال بد ہے اور صدقہ تے مال کٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہمارا کوڑا 1000 روپیہ ہوئے اور ہم اس وچوں 800 روپیہ کسی ور خرچ کراں تو ظاہر ہے کہ ظاہری شکل کا اعتبار تے ہمارا مال میں کمی آ گئی، یا عقل کی بنیاد پر سوچن کی وجہ تے نتیجہ ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین رکھاں اور اس یقین کی بنیاد پر فیصلوں کراں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویربی الصدقات، اللہ صدقہ نہ بداوے، تو مارو ایمان کی بنیاد پر یہی فیصلہ ہے کہ صدقہ کی برکت تے مارا مال میں اضافہ ہوئے۔ سود کا بارہ میں عقل یہ کہے کہ 1 کا بدلہ 10 لبا کریں تو عقل کی بنیاد پر یہی فیصلہ کریں کہ سود تے تو پیسہ بدا کریں، مگر ایمان کی بنیاد پر فیصلہ کریں کہ سود تے مال بد تو نہیں بلکہ کٹ ہے، اس کی نحوست تے و برکت ختم ہو جائے جس برکت میں اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ تو ہون گل سمجھ میں آ جائے گی کہ سود کی نحوست تے کے ہوئے اور صدقہ کی برکت تے کے نتیجوں نکلے۔ آخر میں یہ گل بھی کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار یعنی سود خور اور ناشکرہ انسان نہ کدیں پسند نہیں فرماتو۔ اللہ کا محبوب بننے کے واسطے سودی کاروبار تے بچنا چاہیے، اور تجارت جسی پاکیزہ ذریعہ یعنی معاش نہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نہ سودی کاروبار تے بچن گی اور
وہ کاروبار کرنگی اللہ پاک توفیق عطا فرماوے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوئے اور اپنی برکت اور مہربانی اللہ تعالیٰ ہمنا عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں شریعت اسلامیہ سمجھ گئے اس کا مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد